بسم اللہ الرحمن الرحیم شاہ مدینہ الصلاۃ والسلام زینت عرش معلا الصلاۃ والسلام رب حبلی کہتے ہوئے پیدا ہوئے، حق نے بخشا اور بھیجا الصلاۃ والسلام، اور ہم ہیں سنی ہیں جمیل قادری، مرنے کے بعد میرا لاشا بھی کہے گا الصلاۃ والسلام۔ ہم ہیں سنی ہیں جمیل قادری، مرنے کے بعد میرا لاشا بھی کہے گا الصلاۃ والسلام، میرا لاشا بھی کہے گا الصلاۃ والسلام۔ صدائیں درودوں کی آتی رہیں گی، جنہیں سن کے دل شاد ہوتا رہے گا۔ خدا اہل سنت کو آباد رکھے، آقا کا میلاد ہوتا رہے گا۔ خدا اہل سنت کو آباد رکھے۔ یقیناً اہل سنت پوری کنٹری میں جس گھر پہ چراغاں ہے وہ بھی سنی ہے، جس نے پرچم لہرایا ہے وہ بھی سنی ہے، اور جس نے میلاد منایا ہے وہ بھی سنی ہے۔ الحمدللہ اللہ کریم نے ہمیں وہ شان والا، عظمت والا، رفعت والا پیارا حبیب بھی عطا کیا، اور ہم ہی وہی سنی ہیں جنہیں میلاد بھی عطا کیا۔ صدائیں درودوں کی آتی رہے گی، جنہیں سن کے دل شاد ہوتا رہے گا۔ خدا اہل سنت کو آباد رکھے، آقا کا میلاد ہوتا رہے گا۔ اور نثار تیری چہل پہل پر ہزاروں عیدیں ربیع الاول، نثار تیری چہل پہل پر ہزاروں عیدیں ربیع الاول، سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی تو خوشیاں منا رہے ہیں، سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی تو خوشیاں منا رہے ہیں۔ آج کا یہ سالانہ محفل میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا پروگرام بڑی شان و شوکت کے ساتھ منعقد کیا گیا ہے۔ تمام عشاقان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم مبارکباد کے لائق ہیں، جنہوں نے آج کی بزم کا خوبصورت انعقاد کیا۔ چند ہی لمحوں کے بعد انشاءاللہ آیات بینات، تلاوت قرآنی، آیات ربانی کی سعادت حاصل کی جائے گی، اور انشاءاللہ محفل پاک کا آغاز باقاعدہ آیات قرآن سے ہوگا۔ تو احباب جو باہر تشریف فرما ہیں، ان سے گزارش ہے کہ وہ اندر تشریف لے آئیں۔ تلاوت کلام الرحمن سے ہوگا، اور چند اشعار کی نعت رسول پاک ہیں، اور اس کے بعد سرمایہ اہل سنت، نازش اہل سنت، شمشیر اعلی حضرت حضرت علامہ مفتی سمر عباس قادری صاحب جو کہ تشریف لا چکے ہیں، انشاءاللہ اپنے وقت پر بیان دل نواز سے ہمارے دلوں کو منور فرمائیں گے۔ آج کی اس خوبصورت محفل میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا آغاز آیات قرآنی سے ہو رہا ہے۔ میں ملتمس ہوں زینت القرآن، نجم القرآن، صاحبزادہ حافظ و قاری حافظ علی گوہر ہاشمی صاحب زید شرفہ آیات قرآنی سے آج کی بزم کا آغاز فرمائیں گے۔ آپ سبھی احباب محبت سے ایک نعرہ بلند کیجئے، نعرہ تکبیر۔ یہ رب کی توحید ہے، اور ایک ہاتھ بلند کر کے نعرہ تکبیر کا جواب دینا ہے، اور محبت کے ساتھ بابا سے بلند آپ نے نعرہ تکبیر لگانا ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری،
غلامی رسول جو ہونا عشق مصطفیٰ لبیک 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 یا رسول لبیک 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 یا رسول تاجدار ختم نبوت تاجدار ختم نبوت تاجدار ختم نبوت سینۃ القراء نجم القراء حافظ و قاری حافظ صاحبزادہ علی گوہر ہاشمی صاحب آیات بینات سے آج کی درس کا آغاز فرمائیں گے. محبت و عقیدت کے ساتھ تلاوت کلام الرحمن کو ادب کے ساتھ سماعت کیجیے. باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن ألا إن لله ما في السماوات والأرض ألا يا أيها الناس يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين
قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. بسم الله الرحمن الرحيم. تحيتهم يوم يلقونه سلام وأعد لهم أجرا كريما. يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا. وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. وبشر المؤمنين بأن لهم من الله وبشر المؤمنين بأن لهم من الله فضلا كبيرا. آمنت بالله صدق الله العلي العظيم. تلاوت کلام الرحمن فرما رہے تھے. صاحبزادہ حافظ و قاری علی گوہر ہاشمی صاحب اللہ تعالیٰ ان کے لحن میں سوز میں برکتیں عطا فرمائے. یقیناً نعرہ تکبیر.
چاہتے ہیں کرم فرما دیتے ہیں. ہم سب ہی مصطفیٰ کی دہلیز کا صدقہ کھا رہے ہیں. شاعر نے بڑی محبت کے ساتھ کہا کہ اللہ کے خزانوں کے مالک ہے نبی سرور. بولیے سبحان اللہ. اللہ کے خزانوں کے مالک ہے نبی سرور. یہ سچ ہے نیازی ہم سرکار کا کھاتے ہیں. جو سرکار کا کھاتے محبت سے بولے سبحان اللہ. اللہ کے خزانوں کے مالک ہے نبی سرور. اگر حضرت قتادہ کی آنکھ چلی جائے تو وہ مصطفیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہو. یا رسول اللہ مجھے آنکھ چاہیے. حضور اپنے رحمت والے ہاتھ سے قتادہ کی آنکھ کو درست فرما دیں. تو شاعر کا قلم کرپ جاتا ہے اللہ کے خزانوں کے. ارے مالک ہے نبی سرور. یہ سچ ہے ریاضی ہم سرکار کا کھاتے ہیں. آئیے مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جو بھی آیا لے کے چلا گیا. حضرت بلال حبشی آئے. مصطفیٰ کریم نے اتنا نوازا کہ بیت اللہ کی چھت پہ کھڑا کیا. حضرت بلال حبشی کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنا نوازا کہ جلتے دنیا میں ہے اور آہٹ جنت میں محسوس ہو رہی ہے. حضرت بلال حبشی کو مصطفیٰ نے اتنا نوازا کہ کل قیامت کا روز ہوگا, سارے مؤذن اکٹھے ہوں گے اور حضرت بلال حبشی کو یہ شان اللہ کا فرمائے گا. حضرت بلال حبشی کی گردن اور چہرہ میدان محشر میں سب سے اونچا ہوگا کہ اللہ کے خزانوں کے مالک ہے نبی سرور. یہ سچ ہے نیازی ہم سرکار کا کھاتے ہیں. یہ سچ ہے نیازی ہم سرکار کا کھاتے ہیں. محبوب کی محفل کو محبوب سجاتے ہیں. ارے آتے ہیں وہی جن کو سرکار بلاتے ہیں. آئیے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے غلاموں سرکار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور حضور کے عشق میں یہ جو سرسار سینے ہیں عاشقان مصطفیٰ غلامان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ جو خوبصورت پنڈال ہے, حقیقت میں الحمدللہ الحمدللہ ہم ہی وہ سنی ہیں جو حضور کی عزت کا نعرہ بھی بلند کرتے ہیں اور سرکار ہمیں اتنا عطا کرتے ہیں جو ہم حضور کی محبت میں نعرہ بلند کرتے ہیں. مصطفیٰ کریم اسی طرح نواز شاد عنایات غلاموں پہ فرماتے ہیں. مسجد رفعت رسول اللہ کی مل کے پڑھ لو عرش حق ہے. مسجد رفعت رسول اللہ کی دیکھنی ہے حشر میں عزت رسول اللہ کی دیکھنی ہے حشر میں عزت رسول. کلام اعلی حضرت محبت کے ساتھ پڑھ لیجئے. بس میں برکت کے لیے دو اشعار پڑھ رہا ہوں کہ لا ورب العرش جس کو جو ملا ان سے ملا. لا ورب العرش جس کو جو ملا ان سے ملا بٹتی ہے نعمت رسول اللہ. اور قبر میں لہرائیں گے تا حشر چشمے نور کے جلوہ فرما ہوگی جب طلعت رسول اللہ کی.
انشاءاللہ مفتی اعظم عظیم مذہبی سکالت شمشیر اعلی حضرت علامہ مفتی محمد سمر عباس قادری صاحب اپنے بیان دل نواز سے ہمارے قلوب و اذہان کو منور فرمائیں گے. محبت کے ساتھ ایک نعرہ بلند کرنا ہے اور عقیدت کے ساتھ پورے جذبے کے ساتھ نعرے کا جواب دیجیے. پروفیسر صاحب تشریف لے آئے ہیں لیکن بعد میں کلام سنیں گے. نعرہ تکبیر, دونوں ہاتھ کو بلند کیجیے. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ تحقیق, نعرہ حیدری, لبیک 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 یا رسول یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ. تاجدار ختم نبوت, تاجدار ختم نبوت, تاجدار ختم نبوت. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد لک یا رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم الانبیاء والمرسلین. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والقرآن الرشید. لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا. صدق اللہ العظیم. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. درود پاک سبھی حضرات محبت کے ساتھ پڑھ لیجئے. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ. انتہائی عزت و تکریم کے لائق زینت بزم سادات و علماء, محترم و مکرم مہمانان ذی وقار, اللہ رب العزت کی فضل و توفیق سے ہم سب آج کی اس خوبصورت سالانہ محفل میلاد مصطفیٰ میں شریک ہیں. میری دعا ہے خالق کائنات جل جلالہ ہم سب کا حاضر ہونا قبول و منظور فرمائے. ہماری محفل کا حسن اور ہماری محفل کی رونق عزت مآب پیر طریقت خادم شریعت محترم و مکرم حضرت صاحبزادہ صوفی پیر ناصر جاوید سیفی صاحب آپ کرسی صدارت پہ تشریف فرما ہیں. اور ہمارے جو مہمانان گرامی بالخصوص پیر طریقت حضرت صاحبزادہ ڈاکٹر شعیب احمد صاحب اور پیر طریقت حضرت صاحبزادہ اشفاقت سیفی صاحب آپ بھی تشریف فرما ہیں. اور ہمارے بھائی پروفیسر محمد خالد ہاشمی صاحب اور چودھری محمد شوکت محمود صاحب اور اس جامعہ مسجد عائشہ کے جتنے بھی اراکین و ممبران نمازی اہل محلہ, اللہ کریم سب کو قدم قدم پر خیر و برکت عطا فرمائے. بالکل آواز کو صاف کر دیجئے. تھوڑی سی بھی یہ جو بیک اپ چل رہی ہے اس کو بالکل بند کر دیجئے. یہ میں اب اس کو ایکو کہتے ہیں, جیسے غصے سے بند کرتے ہیں نا, غصے سے, وہ غصے سے بند کر دے. ایک آواز کر دیجئے. ماشاءاللہ, بسم اللہ, ویلکم. چلو سب کیا حال ہے آپ کی؟ خیریت سے ٹھیک ہے ماشاءاللہ. یہ جگہ دیں تھوڑا, بیٹے پیچھے ہو جائے, پیچھے ہو جائے. اللہ اکبر, ماشاءاللہ. آپ بھی آ جائیں ادھر. دوستان عزیز, ایک حدیث شریف سے میں بات کا آغاز کرتا ہوں. سیٹی بند کریں گے جی؟ بالکل ستھری کر دیں آواز, جیسے ستھری ہوتی ہے. حضور نبی رحمت شفیع امت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے ارشاد فرمایا, ان البخیل من ذکرت عندہ ولم یصلی علیہ. فرمایا کنجوس ہے وہ بندہ جس کے سامنے میرا ذکر کیا جائے پر وہ میرا ذکر سن کر میری ذات پر درود پاک نہ پڑھے. علماء فرماتے ہیں کہ مال سے سخاوت کرنی چاہیے, یہ بہت اچھی صفت ہے انسان کی, لیکن زبان سے بھی سخاوت ہو سکتی ہے کہ جب بندہ ذکر خدا بھی کرے اور ذکر مصطفیٰ بھی کرے. تو یہ مہینہ ہی ربیع الاول شریف کا ہے, اس میں جتنا زیادہ ہو سکے درود پاک پڑھا کریں. بلکہ ایک حدیث شریف میں ہے, نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے ارشاد فرمایا, اکثروا علی الصلاۃ. فرمایا لوگو میری ذات پر کثرت سے درود پاک پڑھا کرو. تو جب وجہ پوچھی گئی تو نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا, فإن صلاتکم علی زکاۃ لکم. فرمایا جو تم مجھ پر درود پڑھتے ہو یہ تمہاری زکوٰۃ ہے جس کو تم ادا کرتے ہو. تو اس کی شرح کے اندر علماء نے قلم اٹھایا اور لکھا کہ اس کا کیا مطلب و مقصد ہے. تو فرمایا اس کی وجہ یہ ہے کہ جب بندہ مال میں سے سخاوت کرتا ہے تو
اس کی زکوٰۃ اور کسی بھی اعتبار سے اللہ کی راہ میں خیرات کرتا ہے تو وہ مال بابرکت بھی ہو جاتا ہے اور اس میں بڑھوتری بھی ہو جاتی ہے. اسی طرح جب بندہ درود پاک پڑھتا ہے تو انسان کی جو روح ہے وہ پاکیزہ ہو جاتی ہے. اس واسطے ضرور درود پاک پڑھا کیجیے. اللہ کریم ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. جو میں نے آیت طیبہ پڑھی ہے اسی کا سہارا لے کر بات کو آگے چلیں گے. خلاق عالم نے قرآن مجید برہان رشید میں ارشاد فرمایا لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا. فرمایا تحقیق بے شک اللہ نے احسان فرمایا ایمان والوں پر کہ جب ان میں اپنے رسول کو مبعوث فرمایا. یاد رکھیں نبی پاک علیہ السلام کی تشریف آوری اور آپ کی جلوہ گری اور آپ کی آمد اسی کو میلاد کہا جاتا ہے. اور اسی کے بارے میں میرے خالق و مالک نے ارشاد فرمایا کہ ہم نے ایمان والوں پر احسان کیا ہے اپنے رسول کو بھیج کر. اور یاد رکھیں اگر ہم تھوڑا سا غور کریں تو ہمیں پتہ چلے کہ نبی پاک علیہ السلام کی آمد اور آپ کی جلوہ گری یہ ہمارے لیے کتنا بڑا احسان ہے. میں اس بارے میں ایک چھوٹی سی بات عرض کروں, آپ غور کریں. علماء نے فرمایا کہ جمعے والے دن, آ چونکہ جمعے کا دن گزرا ہے تو یہ بات یاد کر لیجئے, جمعے والے دن کچھ لمحات ایسے آتے ہیں کہ جن میں دعا بڑی قبول ہوتی ہے. ان میں 2 ٹائم زیادہ بیان کیے جاتے ہیں. فرمایا ایک وہ کہ جب امام جمعہ پڑھائے اور خطبہ عربی پڑھے نا, ایک خطبہ پڑھ کے بیٹھ جائے اور دوسرے کے لیے کھڑے ہونے میں جو وقفہ ہوتا ہے وہ 5-10 سیکنڈ کا, فرمایا اس کے اندر جو دعا کی جائے اللہ اسے بہت قبول فرماتا ہے. لیکن اس کا تعلق جمعے کی برکت کے ساتھ ہے. اور یہاں شرعی مسئلہ بھی سن لیجئے, جو بندے نماز جمعہ پڑھنے کے لیے بیٹھے ہونا وہ ہاتھ اٹھا کر دعا نہیں کر سکتے. ان کو چاہیے بغیر ہاتھ اٹھائے دل ہی دل میں, یعنی اپنے دل کو ہی ہاتھ بنا لیں اور دل کو ہی زبان بنا لیں, تو وہاں پر دعا کرنی چاہیے. ہمارے دوستوں کو جب بتلایا جاتا ہے تو چونکہ ایک عادت بنی ہوئی ہے پرانی, تو بس اوقات بھول جاتے ہیں, تو تھوڑا سا اپنے دماغ پر زور دیا کریں. مولوی صاحب مسئلہ بتائیں تو ان پر توجہ ضرور فرمایا کریں. تو جمعے والے دن یہ جو دعا مانگی جاتی ہے نا, یہ بعض دوست ہاتھ اٹھا لیتے ہیں تو ہاتھ اٹھانا منع ہے. اچھا ہاتھ اٹھانا منع کیوں ہے؟ اس کا بھی ایک سبب اور ریزن ہے, اور وہ یہ ہے کہ یہ 2 رکعتوں کے قائم مقام ہیں, 2 خطبے. اگر دیکھا جائے نا تو یہ جو جمعے کا ٹائم ہوتا ہے یہ اصل تو ظہر کا ٹائم تھا نا, تو ظہر کی تو 4 رکعتیں ہیں لیکن ہم نے تو 2 پڑھنی ہے, تو کہا 2 یہ ہیں 2 خطبے ہیں, یہ 2 رکعتوں کے قائم مقام ہیں. تو فرمایا جس طرح 2 رکعتوں میں تم ہاتھ نہیں اٹھاتے اسی طرح 2 خطبوں میں بھی ہاتھ نہیں اٹھانا. یہ ان کی اتنی اہمیت ہے, 2 رکعتوں کے برابر ہیں یہ, تو اس لیے ان کی عزت اور احترام کی خاطر ہمیں کہا گیا کہ ہم ہاتھ نہ اٹھائیں, اور اسی طرح دل ہی دل کے اندر ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم کے مطابق ہم دعا کریں. اچھا یہ پہلا ٹائم ہے, اس میں دعا کیا کریں, اللہ قبول فرمائے گا. دوسرا ٹائم ہے جمعے والے دن عصر سے مغرب کا, اور یہ بات آپ سنیں گے نا تو میں سمجھتا ہوں میلاد کا عنوان اور چیپٹر آپ ساری زندگی اس کو بھول نہیں پائیں گے. بیٹے ادھر دیکھو, آپ نے دائیں بائیں نہیں دیکھنا, میں کلاس میں بیٹھنے والا بندہ ہوں, میں نے تقریر بھول جاندی ہے, میرے حال تے مہربانی کرے آج بجٹ آنے انتظام ہے آپ ہی کرنا ہے جے نہیں کرنا ہے. یہاں سٹیج پر بھی کوئی نہ ہے, تھوڑا جا میں ٹائم دیو, میں نے گال کرنے کا موقع دیو جناب. جمعے والے دن جو عصر سے مغرب کا ٹائم ہوتا ہے نا, یہ ٹائم بڑی برکت والا ہے اور اس میں دعا قبول ہوتی ہے. لیکن علماء نے سوال اٹھایا نا آخر کیا وجہ ہے کہ یہ ٹائم اتنی برکت والا کیوں ہے ہر جمعے عصر تا مغرب جس میں دعا قبول ہوتی ہے؟ تو اس کے جواب میں علماء نے یہ لکھا کہ یہ وہ ٹائم تھا جب اللہ نے حضرت آدم علیہ السلام کے جسم میں روح کو پھونکا تھا, اور یہ وہ ٹائم تھا جب حضرت آدم علیہ السلام نے آنکھ کھول کے دنیا کو دیکھا تھا. تو اللہ تعالیٰ نے اس ٹائم کو اتنا برکت والا بنا دیا کہ اس میں آدم علیہ السلام کی آمد ہوئی ہے, آدم علیہ السلام کی جلوہ گری ہوئی ہے, آدم علیہ السلام نے آنکھ کھول کے دنیا کو دیکھا ہے. سمجھ آئی نا؟ تو یہی سے تو ہم اپنے مسلک کی بات کرتے ہیں. اللہ کے بندو, جس ٹائم میں کوئی نبی دنیا میں جلوہ گر ہو اللہ تعالیٰ اس کو بابرکت بنا دیتا ہے. جس ٹائم میں حضرت آدم علیہ السلام دنیا میں آنکھ کھولیں اگر وہ برکت والا ہے تو جس ٹائم میں سارے نبیوں کے سلطان نے آنکھ کھولی ہوگی, بتاؤ نا پھر وہ جو تہجد کا ٹائم ہے وہ کتنی برکت والا ہوگا. اور یہی بات بعض لوگ کہتے ہیں کہ یہ آپ ہر سال میلاد کیوں کرتے ہیں؟ اللہ کے پیارے بندو, ہمارے دین کے اندر جتنی معتبر گھڑیاں ہیں, معتبر دین ہیں اور معتبر ٹائم ہیں یا معتبر ایونٹ ہیں, وہ جب سال کے بعد آتے ہیں نا تو ان کی برکت بھی واپس آ جاتی ہے. مثال کے طور پر رمضان سال کے بعد آتا ہے تو رمضان کی برکت بھی واپس آ جاتی ہے. جمعہ 8ویں دن آتا ہے تو جمعے کی برکت بھی واپس آ جاتی ہے. معراج کی رات سال کے بعد آئے تو اس کی برکت بھی واپس آ جاتی ہے. حج سال بعد آئے تو حج کی برکت بھی
आप जरा गौर करते चले अगर आपको समझ आ रही है तो। इसी तरह जिस रात कुरान नाजिल हुआ ये साल के बाद रात आए तो इसकी बरकत भी वापस आ जाती है। शब्बे कदर साल बाद आए, शब्बे बराअत आए, बरकत वापस आ जाती है। 10 मुहर्रम का दिन साल के बाद आए तो उसकी बरकत भी वापस आ जाती है। तो मैंने कहता हूं साहिब वो इतनी बड़ी तादाद में हो, जरा जुमले का लुत्फ लीजिएगा। भाई हर चीज की बरकत वापस आ सकती है, यानी जिस रात कुरान आया है उस रात की बरकत भी आ गई। तो जिस 12 रबीउल अव्वल को कुरान वाले आए हैं उनकी बरकत वापस नहीं आती है। इस बात को समझने की कोशिश करें हजरात। ये लोग कहते हैं हर साल ही क्यों कर दो भाई, ये ऐसा वजह तो कर दें, इसकी बरकत भी वापस आती है जनाब। और आपको क्या पता नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप जब आए थे तो उस वक्त बरकत कैसी थी। अगर तो उन लम्हात को देखा जाए तो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने उस पूरे साल के अंदर वक्फे वक्फे से बारिशें अता की जिनके साथ दरख्त भी हरे भरे हो गए और हर तरफ चारा और हरियाई नजर आने लगी, जानवर फरबा हो गए। अल्लाह ने उस पूरे साल में बहुत फरावानियां फरमाई अहले अरब पर। इसी वास्ते अहले अरब ने उस साल का नाम रखा था आमुल फरहत वल इब्तिहाज। वो कहते थे ये बहारों का साल है हमारे लिए। मैंने कहा बहारों का तो बढ़ना ही बढ़ना है चूंकि हजूर जो आ रहे हैं ना। और फिर जिस खास दिन नबी पाक अलैहिस्सलाम आपने जलवागरी फरमानी थी, मौसम बड़ा अच्छा, जब वो खास रात आई तो जो फरमाइएगा अगर आपकी तबीयत पे गिरां गुजरे तो नहीं, वरना सुभान अल्लाह इतना कहो कि मेरे कान सुन लें, आपके तो सुनते ही रहते हैं। जब वो रात आ गई तो उस रात के अंदर अल्लाह ने नूरानियत और चांदनी ज्यादा कर दी, मीठी मीठी हवा चलने लगी। ये प्रोटोकॉल है हुजूर का, सानू कहते ने बड़ा इंतजाम कर दियो, ए कुदरत ने इंतजाम किया जे, समझ आ रही ना। और फिर जब खास घड़ियां करीब आने लगी तो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने आसमान के सितारे बिल्कुल हजरत आमना की छत के करीब कर दिए। ये अल खसाइस कुबरा के अंदर इमाम जलालुद्दीन सुयूती ने लिखा है। और जलाल सुयूती वो बुजुर्ग है जिसको 72 मरतबा जागते हुए मुस्तफा का दीदार नसीब हुआ है। ये कोई जुमेरात वाले दिन खत्म पड़ने वाला मौलवी नहीं है। आपने इस रिवायत को लिखा है, फरमाया हजरत अम्मा आमना की छत के करीब सितारे आ गए जिस रात हुजूर पैदा हुए। तो मैं आजकल के लड़ाई करने वालों से ये कहा करता हूं, अल्लाह के बंदे ना लड़िया कर, कहने खर्चे कर दियो। ओए असी तारे नहीं ला सकते, सानू चैना दियां लड़ियां तो ला लेन देना, साडे ना लड़िया कर। भाई ये मोहब्बत की बातें हमें समझ आ गई, तेनों तू दुआ कर तेनों समझ आ जाए, समझ आ रही है ना जी। तो इस वास्ते ये मोहब्बत की बातें होती है, मोहब्बत हो जाए तो सारे मसले हल हो जाते हैं, मोहब्बत ना होवे तो जो मर्जी करते रहो कुछ भी नहीं हल होता। अच्छा, अल्लाह ने आसमान के सितारे नीचे की, और सिर्फ यहां तक बात नहीं है, फकीर जिम्मेदारी से अर्ज कर रहा है, नबी पाक अलैहिस्सलाम की विलादत की रात अल्लाह ने जिब्राइल अमीन अलैहिस्सलाम से फरमाया 3 झंडे जन्नत से ले लो, एक मशरिक में लगाओ, एक मगरिब में लगाओ, एक काबे की छत पे लगाओ, और जो पूछे कोई तो बताना हुजूर आ रहे हैं। और देखना हजरात आप अहले मोहब्बत हैं, इस बात को जरा समझिएगा, कोई बंदा अपनी पार्टी, अपनी जमात और अपने लीडर का झंडा कुरान और हदीस से नहीं दिखा सकता। अल्लाह के फजल से मीलाद का झंडा हम हदीस से दिखा सकते हैं, समझ आइए, हदीस शरीफ में मौजूद है। और फिर अगली बात भी समझने वाली है मेरे दोस्त, मेरे भाई, नबी पाक अलैहिस्सलाम जिस खास रात में जलवागर हो रहे हैं, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने उस रात फरिश्तों से फरमाया, अब ये आपकी मर्जी है कि आप किस लेवल का सुनते हैं। फरमाया जन्नत के दरवाजे खोल दिए जाएं, जन्नत को सजा दिया जाए, जहन्नम के दरवाजे बंद कर दिए जाएं। क्यों? फरमाया कि आज हमारे हबीब आ रहे हैं। बल्कि फरिश्तों से फरमाया पूरी कायनात के अंदर जितनी औरतों को आज औलाद दी जाएगी, किसी को बेटी ना दी जाए, सबको बेटी अता किए जाए। क्यों? फरमाया बेटी पैदा हो तो इनके चेहरे बिगड़ जाते हैं। आज हमने किसी को नाराज नहीं करना जो हमारे यार आ रहे हैं। ये नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपकी जलवागरी है, आपकी आमद है, उसकी बरकत है। और सिर्फ यहां तक बात नहीं है, जैसे कहते हैं ना दिल थाम के बैठिएगा, महबूब पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप जब दुनिया में जलवागरी फरमाने लगे, हजरत अम्मा आमना फरमाती हैं खरज मिन्नी नूर, फरमाया मेरे जिस्म अक़दस से नूर निकला है। अजीजों, उसके बाद फरमाती हैं कि जब हबीब पाक अलैहिस्सलाम आए यकसर जैसे दुनिया बदल जाती है। मैंने कहा बदलनी थी ना, हुजूर तशरीफ ला रहे हैं, ये वो बरकत। और फिर मजे की बात ये है, हजरात तवज्जो कीजिएगा, ये तहज्जुद का टाइम था जब मेरे हबीब पाक अलैहिस्सलाम जलवागर हुए। और इसमें उलमा ने एक बड़े राज की बात लिखी है कि नबी पाक तहज्जुद के टाइम क्यों आए। फरमाया इसमें राज ये था कि अल्लाह ताला ने रात और दिन दोनों को बरकत देनी थी। अगर नबी पाक रात में पैदा होते तो दिन रह जाता,
اور اگر دن میں پیدا ہوتے تو رات برکت سے رہ جاتی. تو اللہ نے فرمایا دونوں کو راضی کرنا ہے تو کسی ایسے ٹائم کا انتخاب کرتے ہیں جس میں رات کو برکت بھی مل جائے, دن کو برکت بھی مل جائے. تہجد کے ٹائم کا انتخاب ہو گیا, جاتے جاتے رات کو بھی میلاد کی برکت مل گئی, آتے آتے دن کو بھی حضور کی آمد کی برکت مل گئی. یہ بات سن کے آپ نے سبحان اللہ بھی کہہ لی, لیکن میں ایک چھوٹی سی بات کہنا چاہتا ہوں. آپ کو پتہ ہے ہم اعلیٰ حضرت کے ملانگ ہیں. چھوٹی بات یہ ہے, اگر آپ سمجھیں وہ بات یہ ہے, میں حضرت پیر صاحب کی بھی توجہ چاہ لیتا ہوں, اہل سٹیج علماء کی بھی توجہ چاہ لیتا ہوں. وہ بات یہ ہے اگر صرف رات اور دن کو ہی برکت دینی تھی تو یہ کام تو مغرب ٹائم بھی ہو سکتا تھا. سمجھ آئیے کوئی نہیں آئی آپ حضرات کو؟ تو پھر نبی پاک مغرب کے ٹائم کیوں نہیں آئے؟ کہنا میں تو نہیں پتا. میں کہا پتا ہوں تو سننی نہ ہوں. توجہ ہے حضرات؟ پتا ہوں تو سننی نہ ہوں. یہ کہڑی سننی والی گل ہے؟ میں کہا ہنے سنانے آتا ہے گل ہی کوئی نہیں. اور سنیے جواب کیا ہے. علماء فرماتے ہیں اگر نبی پاک مغرب کے ٹائم جلوہ گر ہوتے نا مغرب کے ٹائم, تو کوئی بعد میں ریسرچر اور فلسفی اور منطقی اور انگریز وہ یہ کہہ سکتا تھا کہ تمہارا نبی کون سے ٹائم آیا, یہ ٹائم کو سیوٹیبل نہیں ہے. یہ تو وہ ٹائم ہے کہ جب دن جا رہا ہے, روشنی جا رہی ہے, رات آ رہی ہے, اندھیرا آ رہا ہے. تو وہ یہ یہاں سے سوچ سکتا تھا کہ کیا یہ نبی کی تعلیمات اندھیرے والی ہے, یہ نبی اندھیرے لے کے آ رہا ہے. میرے رب نے فرمایا سوچنے والے ذرا تکڑے ہو کے سوچنا ہے. میرا حبیب تب آ رہا ہے جب رات جا رہی ہے, ظلم جا رہا ہے, کفر جا رہا ہے, اندھیرا جا رہا ہے. اب نور والا آ رہا ہے اور نور لے کر آ رہا ہے. آواز کمزوروں والی ہے, جوانوں والی سبحان اللہ سناؤ نہ یار. سمجھ آ رہی ہے میری بات کی کہ کوئی نہیں آ رہی؟ اس بات سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آج تہجد کے وقت جلوہ گر ہو رہے ہیں. اور پھر یہ بات بھی سمجھنے والی ہے حضرات. اچھا کئی بندے ابھی بھی دائیں بائیں دیکھ رہے ہیں, کیا رکھا ہے دائیں بائیں؟ ادھر دیکھو تقریر شروع ہے, مہمان آتے رہیں گے, بیٹھتے رہیں گے. آپ اپنی نوکری پیش کریں حضور کی خدمت میں. سبحان اللہ فرمائیے پیار کے ساتھ. دوستان گرامی, نبی پاک علیہ السلام جب دنیا میں جلوہ گر ہوئے تو نبی پاک علیہ السلام کی پیاری والدہ حضرت اما آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ فرماتی, دیکھو نا سب سے پہلے تو حضور کو انہوں نے دیکھا تھا نا, سب سے پہلے تو انہوں نے دیکھا تھا نا, تو اصل تو وہ بیان کر سکتی ہیں. اور میں ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں اس بات کو لطف لیجئے گا, جس طرح آج ہم نبی پاک کی آمد کی برکتیں اور میلاد اور حضور کے معجزات بیان کرتے ہیں نا کہ حضور پیدا ہوئے, یہ ہوا, یہ ہوا, یہ ہوا, یہ سب سے پہلے پتہ کس نے بیان کیا؟ خود نبی کی ماں نے بیان فرمایا ہے. یہ نبی پاک کی اماں جان نے بیان کیا ہے. اب سنو خاص نبی کے بارے میں کیا کہا, اور ذرا دل کو تھام کے بیٹھیے گا, لطف آ جائے گا. فرمایا لما ولد محمد صلی اللہ علیہ وسلم مدحونن مکحولن مختونن مطہرن معنبرن مسرجن رافعا یدیہ الی السماء وقال اللہم رب هب لی امتی وساجدا. سمجھ آ رہی ہے؟ اب یہ ہے وہ میلاد جو میرے نبی کی والدہ خود بیان کر رہی ہے. اب ذرا اس کے پھول کی خوشبو بھی محسوس کرنا کہ آپ فرما کیا رہی ہیں. میرے دوست نبی پاک کی والدہ بیان کرتی ہیں جب میرے بیٹے پیدا ہوئے میں نے جب آنکھوں کی جانب دیکھا تو سرما لگا ہوا تھا. چلو نصیبوں والے ہیں جو بولے ہیں, جو نہیں بولے تمہارے اپنے نصیب ہے. اب یہ نبی کی بات ہے. اب ایسی باتیں سن کے وہ جو جیلم کا جاہل تھا جو آج کل جیل میں بیٹھا ہے وہ کہتا تھا سنی مولوی یعنی کہ یہ تو کہانی آ, یہ تو سمجھ نہیں آتی. میں کہا پوتے جڑی سمجھ نہ آوے نا نبیاں ولیاں دے بارے وہی تو سچی ہوں کہ نہ موجزہ سمجھ چاہ سکتا ہے نہ کرامت سمجھ چاہ سکتی ہے. سمجھ آ رہی؟ اس لیے تو یہ بات سچی ہوتی ہے. لیکن اس جاہل کو کیا پتا جس نے اپنے ایک ترازو بنائے ہوئے تھے. لیکن اللہ دے رنگ ویکھیا جے یار, آج جو نا جڑا سب تو زیادہ بک بک کردا سی نا بابے تہاڈے تے شے ہی کوئی نہیں. میں کہا سنا بابیاں دا کوئی رنگ دسیا ہے کہ کوئی نہیں دسیا؟ او سنا کاکا, یہ کہتا تھا حضرت میرے 3 ملین فالوور, 3 ملین ہے, ایک نہیں جے پیچھے گیا. اینوں کہندے جے گندی اولاد نہ مزہ نہ سواد, اینوں کہندے جے. اور آپ کو پتا ہے جب بابا جی امیر المجاہدین جاتے تھے تو کیا رنگ بنتا تھا, جب ڈاکٹر جلالی جاتا تھا تو کیا رنگ بنتا تھا, جب ممتاز حسین قادری جاتا تھا تو کیا رنگ بنتا تھا. اور جو گستاخ ہوتا ہے وہ تنہا رہ جاتا ہے, جو عاشق ہوتا ہے زمانے کا امام بن جاتا ہے. سمجھ آ رہی ہے؟ اور پھر ایتھے اللہ دے رنگ او دا کوئی چمچا بھی ہے تو ذرا غور نہ معذرت دے نال
میں اس لیے کہتا ہوں ابھی بھی جو اس کی سائڈ لے رہا ہے وہ چمچا ہی ہے، اور جس کو سمجھ آ گئی کہ واقعی وہ گستاخ ہے، اس نے گستاخیاں کی ہیں، تسی ساڈے بھرا ہو، ایویں 2 منٹ دے کلپ سن کے بدل جاندے سی، تسی ساڈے بھرا ہو، اپنے دماغ نو سیٹ کرو۔ اللہ دی قسم ہے سنی عمل میں کمزور ہو سکتا ہے پر مصطفیٰ کی عدم میں کمزور نہیں ہو سکتا ہے۔ اس لیے اگر کوئی 2 منٹ کا کلپ سن کے اس کے پیچھے چلا تھا اور واپس آ گیا ہے، تو ساڈا کل بھی بھرا سی، آج بھی بھرا ہے، لیکن جو ابھی تک اڑا ہوا ہے، آج ابھی تک بھی کئی ہے نا جو کہتے ہیں مرزا صاحب جو ہے نا وہ مذہبی سکالر ہیں، میں کہ مرزے نو مذہبی سکالر کہنا ہے جی رکشے دے پیچھے F16 تیارہ لکھ دیو، نہ رکشے نے جہاز بن جانا ہے نہ ہی مرزے نے مذہبی سکالر بن جانا ہے۔ ایدا جڑے کمرے چ بیٹھے پتر لا بارش بچے ہوندے نے، اگر آنا ہے نا تو آنا ساڈے طرح میدان لگانا، تجھے پتہ چلے کہ مسلک کیسے ہوتا ہے اور کیا ہے اصل بات۔ لیکن میں یہ بات کہنا چاہتا ہوں، ذرا بات کو سمجھیے گا میرے عزیز میرے دوست، اللہ دے رنگ ویکھیا جے، یکم رمضان آندا ہے تو بڑا شیطان پھڑیا جاندا ہے، یکم ربیع الاول آیا تو جیل اندر شیطان بھی پھڑیا گیا جے، اور یہ تھا یہ بد نصیب وہ تھا جو کہتا تھا میں تہاڈے بابیاں دی دکاناں بند کر دیاں گا، میں انج کر دیاں گا۔ ہاں لو جی اج وہ اکیڈمی بھی بن جے، چینل بھی بن جے، منہ بھی بن جے، آپ بھی بن جے، تے داتا صاحب دا دربار ہور کھلا ہوندا پیا جے۔ توجہ ہے نا؟ ادھر دیکھو ہماری کسی سے ذاتی دشمنی نہیں ہے، پر جو نبی کی گستاخی کرے گا صحابہ اور اہل بیت کی کرے گا، ہم سے توقع نہ رکھے کہ یہ نرمی برتے گا۔ اسی الحمدللہ پورا تعاقب کریں گے جنہیں عمر فاروق اعظم کر دے سکن۔ تو جو ادب والے لوگ ہیں وہ آپ کئی بندے کہتے ہیں مولوی صاحب نے سمر صاحب سخت بولتے ہیں، تو میں کہتے دیہڑی میں 4 تقریراں کرنا، یہ سارے میری سختیاں سن دے نے بھائی جان، سختیاں نہیں، اسی حق بیان کری دا ہے، اور اہل سنت کو پتہ ہے کہ یہ بندہ حق بیان کرتا تبھی تو اتنے لوگ محبت کرتے ہیں۔ وہ ایک مولوی کہتا جی یہ جو مولانا صاحب ہے نا مولوی صاحب گالیاں دیتے ہیں، میں کہا ایک گال میری تو وکھا چھڑنا تینوں میں ₹1,00,000 انعام دیاں گا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، علماء اہل سنت پروفیسر ڈاکٹر محمد خالد ہاشمی صاحب زندہ شرفہ تشریف لائے، صمیم قلب کے ساتھ دل کی عطا گرائیوں سے خوش آمدید کہتے ہیں، اہلا و سہلا، مرحبا جی آیا، ست بسم اللہ، لبیک 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 یا رسول لو ساڈی محفل دا حسن پورا ہو گیا جے ماشاءاللہ، تے پورے عروج نو پہنچ گیا جے ماشاءاللہ۔ اللہ کریم سب نو برکت عطا فرمائے، یہ تھکے کوئی نہیں تے گل ٹورا۔ توجہ فرمائیے گا حضرات سارے، میں بات یہ بتلا رہا ہوں میرے بھائی، یہ آپ 2 منٹ اور 2 سیکنڈ کی ویڈیو کلپ دیکھ کر اپنا دماغ بدلتے ہیں، کہ آپ اپنے دماغ سے بھی کبھی سوچا کریں یہ سارا جہازڑیاں گالا سنتا ہے، گالا نہیں اے پتر، آ جڑے دین دے اتے بک بک کرنا والے نا، ہم نے ان کے گریبان میں ہاتھ ڈالا ہے اور انہوں اسی دن دیہڑے ذلیل کیتا جنہیں کرن دا حق ہے، اس لیے عوام اہل سنت اتنا پیار کر رہی ہے، اور جڑا مسلک نہیں بیان کر سکتا بیٹھا بھی تو کر رہی ہے نا۔ میں نے کہا بیٹے یہ ہمت پیدا کرو اپنے اندر، یہی رولا تمہیں بابے خادم رضوی نال سی کہ بابا جی سخت بول دے نے، بابا جی سخت بول دے نے، تے میلہ لوٹ کے بھی تو لے گیا نا۔ اور وہ کون سا اپنے لیے بولتے تھے؟ وہ نبی پاک کی عزت کریے، صحابہ کی عزت کریے، اہل رسول کی عزت کریے، اولیاء کی عزت کریے، مسلک اہل سنت کریے، اور جیسے وہ بولتے تھے ویسے ہم بھی بول رہے ہیں، اور کوئی توقع نہ رکھے کہ ہم جناب مسلک کے معاملے کے اندر کمزوری دکھائیں گے۔ ویسے وہ الگ بات ہے کہ جب سے اتحاد اہل سنت کا کام میں نے شروع کیا ہے اور ہماری ٹیم نے الحمدللہ، تو میں نے اپنا ٹیمپو لو کر دیا۔ کئی بندے ویسے بڑے ڈر دے سن، کمبل لا پے سمر صاحب آتے پے نے، ڈریا نہ کر، سمجھ آئی نا؟ اتنی جرت ہونی بھی چاہیے، غوث پاک دا کتا ہوئے تو شیراں نو بھی پاڑ کے رکھ چھڑدا ہے، اینی جرت بندے چ ہونی چاہیے۔ تینوں اپنے سائیاں دے ماں نہیں کوئی تو میں کی کرا، تو ڈریا پھردا تے میں کی کرا؟ جرت پیدا کر اپنے اندر، مسلک کی آواز بلند کر، رب تجھے عزت عطا فرما دے گا۔
لیکن یہ بات سنیں آپ جتنے حضرات بیٹھے ہوئے ہیں، یہ بڑی بک بک کیا کرتا تھا کہ جناب میں تہاڈے بابیاں دیاں دکاناں بند کر دیاں گا. اوہ جڑا تیرا کھڈا سی سائیاں بند کیتا کہ نہیں کیتا؟ کھڈے جی تاڑیا سی نا، سائیاں نے بند کرتا. بس میں کہ ہن ویکھ لئی بابیاں دی طاقت ہے. ابتدا عشق ہے روتا ہے کیا، بچو آگے آگے دیکھ ہوتا ہے کیا. تو اس واسطے ذرا سمجھنے کی کوشش کریں آپ حضرات. عزیزو میں صرف یہ کہہ رہا ہوں رب کی بارگاہ میں دیر ہے اندھیر نہیں ہے. اتنا اندھیر نہ کیا کریں. اولیاء کی دشمنی میں، صحابہ اور اہل بیت کی دشمنی میں آگے نہ جائیں، گستاخ نہ بنیں. اور میں یہاں اپریشیٹ کرتا ہوں اپنے پاکستان کے اداروں کو جنہوں نے بر وقت کارروائی کر کے اس کو لگام ڈالی. یقین کرو اگر کچھ گھنٹے لیٹ ہو جاتا تو آج جیلم کا نقشہ کچھ اور ہوتا. میں آپ کو صحیح اتنے حالات خراب ہو گئے تھے. یہ تو ہمارے اداروں نے مہربانی فرمائی کہ اس کو پکڑ کر لگام ڈالی. انہوں نے ضرورت محسوس کی بھی نہیں بھائی اے ہوں حد تو ٹپ گیا ہے تے ہوں انہوں حد دے اندر لے آنا پینا ہے. سمجھ آ رہی ہے نا جی حضرات؟ تو اس پر ہم شاباش دیتے ہیں. لیکن ایک گزارش بھی ہے نکی جی جے تسی بھی تائید کرو تا میں کہ ہوں واپس نہ آوے. کیوں؟ میں کہ بندیاں چ رہن دے قابل ہی نہیں. سمجھ آئی؟ اور دوسری بات تینوں کلیے کتھے؟ میں کہ جتھے آج کل بڑا مرزا رہندا ہے نا. شاباش جڑے چپ بیٹھے ہو اللہ کر کے مدینے جاؤ ہے یہ اوتھے جاوے جتھے مرزا مرزا رہندا ہے. یہ ملک گستاخوں کا نہیں حضور کے دیوانوں کا ملک ہے. اور یقین کرو یہاں پر اچھا محسن بھائی بھی آئے بیٹھے ہیں. واہ بھائی واہ زندہ باد اللہ برکت عطا فرمائے. ادھر دیکھیے گا ذرا ادھر میں آپ کو اگلی بات بتلاؤں. یقین کرے مجھے پتا چلا کوئی وکیل اس کا کیس بھی نہیں لڑ رہا. میں کہا میں شاباش دینا وکیلاں نوں وہ تساں بھی ثابت کیتا بھی اسی گستاخاں دے وکیل نہیں عاشقاں دے وکیل ہاں. سمجھ آ رہی ہے نا؟ اور اگلی گل سن لو جیڑا لڑے گا نا پتر تو زمانے چ منہ نہیں بکھا سکیں گا. ایسے گستاخ کی طرفداری کرنے والے کا شاید کوئی جنازہ بھی نہ پڑے. اس واسطے گستاخوں کو وقت ہے کہ آج ان کو اٹھا کے پھینک دیا جائے اور یہ بتایا جائے کہ اس ملک کے اندر جگہ ہے تو حضور کے دیوانوں کی جگہ ہے، ادب والے لوگوں کی جگہ ہے. اس ملک میں جگہ ہے تو صحابہ اور اہل بیت سے پیار کرنے والوں کی جگہ ہے. ایسے ہی لوگوں نے تماشے بنائے ہوئے ہیں. بیٹھ جائیں بھائی پیچھے والے نہیں دیکھ رہے. اوے پتر کاکے سیٹ ڈاؤن یو آر سیٹ ڈاؤن. بیٹھیے بیٹھیے او بوئے والے یار پچھلیاں دا بھی کچھ حق تے ہے نا یار. بہت مہربانی آپ کی. اور ذرا سبحان اللہ پیار سے فرما دیجیے جو میں بات سنا رہا ہوں. تو یہ بڑی بک بک کیا کرتا تھا نبی پاک کے بارے میں بھی اور صحابہ اور اہل بیت. آپ دیکھیں نا جو صحابہ کے بارے میں لفظ بولے لونڈے لپاڑے استغفر اللہ. مر نہیں جانا چاہیے سانو یار. ساڈے جیدیاں تو ادھر دے لفظ بولدا پے ہیں. اور نبی پاک کے بارے میں کیسا غلیظ لفظ بولا. اور جنہاں نے المنصوب کی تو کہندے اسی کدی بولے ہی نہیں. کون ہے یار اس کو؟ اور اب وہ وقت آ گیا ہے کہ ایسوں کو لٹکایا جائے. ایک لٹک گیا نا باقی سارے کان ہو جانے جائے. اللہ کی رحمت کے ساتھ کان ہو جائیں گے. آپ دیکھنا ان کا حشر ہی ہونا چاہیے. تماشے بنائے آئے ہو تقریر کرو اپنے مقصد کی گل کرو تو ٹر جاؤ. ساڈی تو بڑی بھیڑ ہوتی ہے حالانکہ ہم نے کبھی کوئی ایسی بات نہیں کی جس سے لڑائی جھگڑا پیدا ہو. ہم لوگوں کی اصلاح کر کے جاتے ہیں عقیدے کی عمل کی ان کو بتا کے جاتے ہیں کہ بے ادبوں سے بچ جاؤ. ساڈی بڑی بھیڑ ہوتی ہے. میں نے کہا بیٹا تیرے درد کا علاج بھی ہم کریں گے ٹینشن نہ لے. تینوں اصل پیڑ ہے کہ میں اعلیٰ حضرت کا نام لینا. تینوں دوئی پیڑ ہے کہ میں الیاس قادری کا مرید ہاں. تینوں تیسری پیڑ ہے کہ میں سنی ہاں. چوتھی پیڑ ہے کہ ہر بندے کے نام نہیں بہتا. میں کہتا ہوں اڑے جانا اڑے والا نہ رکھا خیر سے کام للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا. یہ درداں جے لوکاں نوں. لیکن ہم آپ کو بتائیں گے کھڑے ہو جاؤ. اللہ دی قسم کھڑا بندہ کدی مار نہیں جے کھاندا. خیر بات دور نہ چلی جائے. بس ایک بک ختم ہوگی. اور میری ایک ادھر دیکھیں سارے حضرات میں نے کئی مرتبہ کہا تھا کہ یہ سوشل میڈیا کی وساکھیوں کے سہارے آنے والا بندہ جس دن اس کا یہ کام بند ہو گیا یہ دوبارہ نظر نہیں آئے گا. سوشل میڈیا پر زندہ رہنے والا بندہ 6 دن زندہ رہ سکتا اس کے بعد مر جاتا ہے. ختم. آج 17واں دن مرزے نو پھڑیا ایدا لگتا جیسا کوئی یزید ہوندا سی تو مر گیا ختم ہو گیا. اودا ہی لگتا ہے جیل ہوندا یزید سی تو ختم ہو گیا. کدھر گیا کلپ کدھر کی بک بک کدھر کی بکواس سب ختم. بس سوشل میڈیا پر زندہ رہنے والے کی یہ عمر ہے. اور جو دلوں میں زندہ رہتے ہیں داتا کا نام آتے ہی لوگوں کے ہاتھ اٹھ جاتے ہیں. بابا فرید کو دیکھو سلطان باہو کو دیکھو سیال والوں کو دیکھو. جو دلوں میں زندہ رہتے ہیں جو اللہ کی رحمت کے سہارے زندہ رہتے ہیں ان کو کوئی بندہ ختم کر سکتا.
سوشل میڈیا والا بندہ 6 دنوں بعد مو گیا، پتہ نہیں بھی اتنے کو ہے بھی سی کہ نہیں. میں نے کہا تھا مرزا تیری داستانوں میں داستان نہیں رہے گی، اور جو حضور کے عاشق ہیں قسم خدا کی جب جب نام آئے گا محفل کا رنگ بدل جائے گا. تو عبرت حاصل کریں اس کو سننے والے، عبرت حاصل کریں اس کو جناب سپورٹ کرنے والے. اور آپ تو جب وکیل بھی نہیں کر رہے تو تمہیں سمجھ آ جانی چاہیے، لیکن اگر کسی نے اجے بھی نہیں آئی تو مچھلی ہمیشہ پتھر چٹ کے موڑ دی، چاٹ لے. سمجھ آئی نا؟ یہ بات پتہ کیوں کر رہا؟ اس نے دماغ خراب کر دی ہے. کہانی ہے جی سانو نہیں سمجھ آؤندی، اور تیری سمجھ ہی توڑی والی ہے. سمجھ آئی؟ اوتھے ڈھیر پڑے انہوں کی سمجھ آنی. رہ گئی بات میرے نبی کی. حضرت اما آمنہ فرماتی ہیں، سننا، فرمایا جب میرے بیٹے پیدا ہوئے، اب غور سے سنیے گا، میں نے آنکھوں کی طرف دیکھا تو سرما لگا ہوا تھا. سمجھ آ رہی؟ پہلی بات. فرمایا میں نے سر اقدس کی جانب دیکھا تو نبی پاک کے سر اقدس پر تیل بھی لگا ہوا ہے، کنگھی بھی ہو چکی ہے. سمجھ آ رہی میری بات کی؟ پھر فرمایا میں نے توجہ فرمائی تو جسم ستھرا ہے، خوشبوؤں کی لپٹیں آ رہی ہیں. سنو سنو، اور دل کے کانوں سے سنو، ان کانوں سے سنتے رہتے ہو. فرمایا میں نے دیکھا تو ناف بریدہ تھے. سمجھ آئی نا؟ یہ ناف کٹی ہوئی تھی، اور جب توجہ فرمائی تو ختنہ شدہ تھے. یہ نبی پاک علیہ السلام کی جلوہ گری ہے، اور نبی پاک کی والدہ بیان کر رہی ہیں کہ آپ کس شان و شوکت سے آئے. لیکن یہاں پر میں حضرت ہاشمی صاحب قبلہ پیر صاحب آپ کی اور جملہ علماء کی توجہ چاہ لیتا ہوں. علماء نے ایک سوال اٹھایا، آپ بھی ذرا چس لینا جے تانوں آ جاوے تا. سوال یہ اٹھایا کہ کیا وجہ ہے کہ جب بھی کوئی بچہ پیدا ہوتا ہے تو اس کے آنکھوں میں سرما دائی لگاتی ہے، اس کے جسم کو ستھرا دائی کرتی ہے، اس کے سر کے بالوں کو سیدھا دائی کرتی ہے، اور اس کو سجا سوار کے لا کے ماں کی گود میں رکھتی ہے. تو اللہ تعالیٰ نے یہ کام کسی زدائی سے کیوں نہیں لیا؟ اگر سبحان اللہ بن بھی ہوئے تو بولو، نہیں تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے. میں ویسے ہی چپا شاہ مانوں میں مانتا ہی نہیں، میں ان شاہوں کو مانتا ہوں جو نیزوں پہ چڑھ کے بھی بولتے رہ گئے نا. اس واسطے سنی قوم کو تو جاگنا چاہیے. بھائی سوچنے کی بات ہے، کیا وجہ ہے کہ اللہ نے سجا سوار کے بھیجا؟ اب اس کا جواب جو علماء نے لکھا آپ کو لطف دے گا. فرمایا اگر کوئی دائی یہ کام کرتی نا تو بڑے ہو کے اس نے کہنا تھا محمد کو میں نے سوارا تھا، میں نے سجایا تھا، میں نے سونا بنایا تھا. اللہ کی رحمت نے گوارا بھی نہیں کیا. یار ہمارا ہے سجائے کو یار، فرمایا یار ہمارا ہے سجائے کے بھی ہم ہی. سمجھ آ رہی ہے؟ یہ وجہ ہے کہ اللہ نے سجا سوار کے اپنے حبیب کو دنیا میں جلوہ گر فرمایا. اور جب میرے حبیب پاک علیہ السلام دنیا میں جلوہ گر ہوئے، آقا کریم علیہ السلام نے آتے ہی سجدہ کیا. توجہ ہے میں نے کیا کہا؟ آتے ہی سجدہ. اس پر بھی 2-3 باتیں ہیں، اگر آپ نے توجہ کی نا تو آپ کو لطف آئے گا. سجدہ تو وہ کرتا ہے جو پاک ہے. آئے صدقے جاواں صدقے. سجدہ وہ کرتا ہے جو دس ہونا کہندا ہے تو پھر مننا پائے گا حضور. ہائے ہائے ہائے. دوسری بات، او بھائی سجدہ وہ کرتا ہے جسے پتا ہے کہ میرا کوئی رب ہے، اس کو سجدہ کرنا ہے. تو آتے ہی نبی کو پتا ہے ہمارا رب ہے. بلکہ اگلی بات بتلا رہا ہوں، پھر اعلیٰ حضرت کی چوکھٹ پہ جائیں گے. اعلیٰ حضرت صاحب رحمت اللہ تعالیٰ نے یہ مسئلہ حل کیا. نبی پاک آئے، سجدہ کیا، اور آتے ہی اللہ کی حمد و ثنا بیان کی، اور اس کے بعد کہا اللہم رب حبلی امتی، اللہم رب حبلی امتی. ترجمہ یہ ہے یا اللہ میری امت میرے حوالے کر دے، میری امت میرے حوالے کر دے، میری امت میرے حوالے کر دے. اعلیٰ حضرت کہتے ہیں آج لوگ ہم سے پوچھتے ہیں کہ تم 12 ربیع الاول کو بڑا یا نبی کرتے ہو، وجہ کیا ہے؟ فرمایا اے لوگوں جب وہ نبی آئے تھے تو انہوں نے آتے ہی امتی 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 کہا تھا. جب جب وہ دن آتا ہے تو ہم پھر یا نبی یا نبی یا نبی کہہ لیتے ہیں. نبی ہمیں یاد کرتے رہے، ہم اپنے نبی کو یاد کرتے رہے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، سیدی مرشدی، سیدی مرشدی، سیدی مرشدی. اگر آپ تھکے نہیں ہیں تو بات آگے کی کر لیں جناب. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم کیوں یاد کرتے ہیں؟ سیانے کہتے ہیں نیوندرا ہی واپس کر چھڑنا چاہیے. یہ تو محبت کا نیوندرا ہے نا. نبی پاک نے ہمیں یاد کیا تو ہمارا حق نہیں بنتا کہ ہم بھی یاد کریں. بلکہ میں نے فیصل آباد فیضان مدینہ سے درس نامی کیا ہے. میرے استاد کہتے ہیں جڑا حضور نو یاد نہیں کرتا نمک حرام ہے. نہ بولو نہ بولو کہ کو سننا نہ لگے تھوڑی گل ہے.
وہ نمک حرام ہے. کیوں؟ فرمایا نبیوں کے تینوں یاد کرتے ہیں تے تو ایڈے ہی ناٹو خاں ہے کہ تو امتی ہو کے یاد نہیں کرتا. حالانکہ لوڑ انہوں نہیں، لوڑ تینوں ہے. توجہ ہے کہ کوئی نہیں ہے؟ تو اس واسطے جزاک اللہ، اس واسطے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی جب جلوہ کری ہوتی ہے تو حضرت اما آمنہ نے جو میلاد بیان کیا میں نے ابھی وہ آپ کے سامنے بیان کیا ہے. لیکن اگر آپ دھیان کریں تو چھوٹی سی بات اور بھی آگے کر دوں تاکہ محبت بڑھ جائے. میلاد کا اصل مقصد یہ ہوتا ہے کہ حضور کی محبت دل میں بڑھے، ہمیں پتہ چلے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے کیا شانیں عطا فرمائی ہیں. اور سننا جتنے میرے بھائی، میرے دوست، میرے یار، میرے سجن، ماشاءاللہ اتنی بڑی تعداد عاشقوں کی مسجد بھر گئی باہر تک، او پیچھے تک دوست کھلوتے نے. اللہ تو اڈے عشق رسول وچ برکت عطا فرمائے. لوگ یہ کہتے ہیں سوشل میڈیا آ گیا ہے تو بہت فتنہ پھیل گیا ہے تو جناب لوگ دین سے دور ہو رہے ہیں. میں نے کہا عشق مصطفیٰ والوں کو تم نے دیکھا ہی نہیں ہے ابھی. ادھر دیکھو، میں یہ بات کہتا ہوں فتنہ پھیلا ہے، 2 نمبری پھیلی ہے اور 2 نمبر بندوں کو پروموٹ کیا جاتا ہے. ناچنے والے، ناچنے والیاں، گانے والے، گانے والیاں، بے حیا ان کو پروموٹ کیا جاتا ہے. لیکن ایک میں بات بتلاؤں، توجہ میری طرف رکھنا، ایک بات سنیے گا، میں سچ کہہ رہا ہوں اور آپ اس پر ریسرچ کر کے دیکھ لیں. یہ پریشانی ضرور ہے کہ یہ قوم کدھر جا رہی ہے، یہ پریشانی ہے، لیکن ہمیں مایوسی نہیں ہے. آپ کہیں گے کیوں مایوسی نہیں؟ میں نے کہا اس لیے میں آپ کو چیلنج کر کے جا رہا ہوں. آپ ریسرچ کر کے دیکھیں، دنیا میں اس وقت 4200 مذہب پائے جاتے ہیں. کئیوں کو آج پتا چلا گا، ریسرچ کر لیں دنیا میں کتنے مذہب ہیں. 4200 مذہب، اور 4200 میں سب سے تیزی سے پھیلنے والا مذہب اسلام ہے. جاؤ میں چیلنج کر رہا ہوں، آپ اس کو چیک کر کے یورپ کنٹری میں آپ ہر سال کی رپورٹ اٹھا کے دیکھو، وہ کہتے ہیں تیزی سے پھیلنے والا مذہب اسلام ہے. اور اگلی گال میں مٹھی جائی کرنی، صرف تو انہوں چیک کرنا سٹیج والے سنے سارے بندے توجہ کرے آ جائے. یہ جو مذہب اسلام میں سب سے زیادہ یہ پھیل رہا ہے اور اسلام میں آگے بڑے فرقے ہیں اور ان فرقوں میں سب سے زیادہ اہل سنت پھیل رہا ہے. یقین کرو، اس کی میں دلیل دیتا ہوں. ہم سنیوں میں کئی مولوی پیر ایسے تھے جو کل تک ہمارے شیر تھے لیکن آج وہ نظر نہیں آتے. آج وہ ایران کی نظر ہو گئے، رافضیت کی نظر ہو گئے. آج وہ نہیں مل رہے اور وہ چیخ رہے ہیں کہ اتنا پیسہ انویسٹ کیا لیکن اس کے باوجود سنی کیوں چھوڑ گئے. میں نے کہا سنی گناہگار ہو سکتا ہے پر یہ غدار نہیں ہو سکتا. ان سنی بچوں کو پتا ہے کل کا شیر آج لکی رانی میں کام کر رہا ہے، ہم اس کے پیچھے نہیں جائیں گے. ہم کل کا دیوانہ آج جو حضور کا عاشق ہے ہم اس کے پیچھے جائیں گے. ہمیں پریشانی یاد رکھیے، یہ ضرور ہے کہ قوم سوشل میڈیا پر کیا کر رہی ہے لیکن مایوسی نہیں ہے. پھیلتا بھی دین ہے اور عشق بھی اہل سنت کا بڑھ رہا ہے. یہ یاد رکھنا. اس میں اللہ آپ کو خیر و برکت عطا فرمائے. بہت شکریہ حضرت، یہ محبت ہے. اللہ آپ کو سلامتی عطا فرمائے. جب تک بکے نہ تھے کوئی پوچھتا نہ تھا، میرے آقا آپ نے خرید کر ہمیں انمول کر دیا ہے. سانو کہنے پوچھنا سی. یہی تو بات ہے، اللہ فرماتا ہے لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا. تحقیق بے شک اللہ نے احسان فرمایا ایمان والوں پر جب آپ نے رسول کو ان میں بھیجا ہے. تو اس واسطے آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، آپ کو سنبھالنے والے بہت ہیں. تسی بس تکڑے ہو جاؤ ایک باری، ٹھیک ہے. اور چادر دے دے. گرامی قدر حضرات، مسئلے کو ذرا سمجھنے کی کوشش فرمائی جائے. بسم اللہ، اللہ آپ کو برکت عطا فرمائے. گرامی قدر حضرات، اس مسئلے کو جب آپ سمجھیں گے تو پھر آپ کو لطف آئے گا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی آمد یہ ہمارے اوپر احسان ہے. اگر آپ توجہ کریں تو تھوڑا توجہ دلا دوں کہ احسان کیا کیا ہے. ابھی تک تو میں نے وہ برکات ہی بتائی نا جو نبی پاک کی والدہ نے بیان کی ہیں. لطف آیا نا؟ چس آ گئی ہے نا؟ آپ ذرا آگے چلیے. نبی پاک علیہ السلام جب آئے نا تو یقین کرو اس سے پہلے ماں باپ کو منڈیوں میں بیچا جاتا تھا. اس ماں باپ کو اگر عزت ملی ہے تو میرے نبی کی آمد کا صدقہ ملی ہے.
और इस पर मैं एक बात भी आपकी खिदमत में अर्ज कर दूं, तवज्जो कीजिएगा। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद के बाद मेरे नबी ने फरमाया, मा मिन वलदिन बारिन यंजुरु नज़रा रहमतिन इला वालिदैहि औ अहदिहिमा इल्ला कतबल्लाहु लहू बिकुल्लि नज़रतिन हज्जतन मबरूरतन। फरमाया, तवज्जो कीजिएगा, जो बंदा खुश नसीब अपने माँ बाप के चेहरे को देखे, अल्लाह कबूल हज का सवाब अता फरमा देता है। ये इज्जत किसने अता की? ये मेरे नबी ने अता फरमाई है। और दूसरी बात, मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपने इरशाद फरमाया, जरा गौर से सुनिएगा, और अहले इल्म के अलावा कई लोग ये पहली मर्तबा सुन रहे होंगे। मेरे नबी ने फरमाया, ये मफहूम है बकायदा रिवायत का, फरमाया जब तुम्हारे माँ बाप बूढ़े हो जाए ना, तो अपनी चारपाई उनके करीब बिछाया करो। सदके जामा थोड़ी सुभान अल्लाह थे, जरा तवज्जो फरमाया आगे। जब तुम्हारे माँ बाप बूढ़े हो जाए तो फरमाया कि अपनी चारपाई उनके करीब बिछाया करो। क्यों? फरमाया उन्हां नाल गल्लां भी करया करो ते नाल मां प्यो नूं हसाया करो। ये रिवायत के अंदर बाकायदा तौर पर मौजूद है। अब आप पढ़े लिखे हजरात बैठे हैं, मैं इधर देखें, सही बात आपको अर्ज करूं ना, जो रिसर्च है, दो किस्म की रिसर्च बता रहा हूं, दो किस्म की। ये पिछले हफ्ते रिसर्च हुई है, आप इसको गूगल पर सर्च करके ढूंढ सकते हैं, मैं आपको बता के जा रहा हूं। अंग्रेज ने रिसर्च की है, कहता है आदमी जितनी बड़ी मर्जी टेंशन में हो, उसको फौरन अगर कोई रिलीज करना चाहता है तो अपने मां बाप के पास आ जाए। तवज्जो है जी हजरात आपकी कि कोई नहीं? मैंने क्या कहा है? आपने जुमले को कईयों ने दाएं बाएं देखते हुए गुजार दिया है, लेकिन जो बात मैं समझा रहा, अपने मां बाप के करीब आ जाइए। दूसरी रिसर्च, ये भी सुन लीजिए, ये रिसर्च भी हो चुकी है, मां बाप का असल इलाज मेडिकल स्टोर की दवाइयों में नहीं है, औलाद के अखलाक में है। अगर औलाद अपने मां बाप के पास बैठ जाए और उनसे बातें करे, आधा घंटा गालबात रोजाना करना शुरू कर दो, इंशाअल्लाह मां प्यो दी अद्धी बीमारी तुहाडे कोल बहन दे नाल ही वैसे ही टुर जानी जे। हमारी इस कौम को क्या हो गया, ये माँ बाप के पास बैठते हैं तो फिर भी मोबाइल के चक्करों में लगे रहते हैं। कभी मोबाइल से निकल कर अपने अब्बा के पास बैठना यार, मेहरबानी कर। नबी पाक का एहसान है कि माँ बाप को रुतबा अता किया, लेकिन आजकल ये मोबाइल वाली कौम से मैं गुजारिश करूंगा, आज तू अपने माँ प्यो तो दूर है ना, अब उतर तेरे माँ प्यो ने तो गुजारा कर लिया, मैनू टेंशन तेरी हुंदी पई है भी जेड़े तेरे विचों जमने ने ना पुत्र, उस कौम नूं मैं की नाम देवां, मैं बड़ा लभदा पिया, मैनूं ना लभदा ही नहीं पिया। जेड़े अगली कौम जमनी है ना, वो अपने मां प्यो नाल की सलूक करदी है, मैनूं ओहदा बिल्कुल नहीं समझ आ रही भी उन्होंने की करना है। मेरे भाई उससे कबल ये हुंदी है कमेटी, जिन्नी पाउणी है उन्नी तेरी निकल आउणी है। चंगी पाएगा तो चंगी निकलेगी, ते मंदी पाएगा तो मंदी निकलेगी। हुण वेख ला तू की कराउणा है, जलील होना है या इज्जत पाउणी है। इसीलिए तो नबी पाक अलैहि सलाम ने इरशाद फरमाया, बर्रु आबाअकुम तबर्रु अबनाअकुम, फरमाया अपने माँ बाप की इज्जत करो, तुम्हारे बच्चे तुम्हारी इज्जत करेंगे। मेरे नबी ने फरमाया इफ़्फु निसाअकुम तइफ़ निसाउकुम, फरमाया लोगों की औरतों को पाक दामन रहने दो, बेहयाई और बदकारी की नियत न करो, वरना तुम्हारी औरतें भी ये कर्ज भुगतेंगी। पर्दे में मैंने बता दिया, ये नबी पाक की हदीस है। हुजूर अकरम अलैहिस्सलाम का ये एहसान है कि माँ बाप को इज्जत बख्शी। हजूर है, अल्लाह फरमाता मैंने तुम पर एहसान किया है। अभी एक एहसान पे मैंने कलाम किया। दूसरा, बेटी को जिंदा दफन किया जाता था, नबी पाक अलैहिस्सलाम आए बेटी को रहमत करार दिया, बल्कि यहां तक फरमाया कि जिस औरत की शादी हो जाए और पहली औलाद अल्लाह बेटी की सूरत में दे दे, बरकत वाली औरत होती है। ये मेरे नबी फरमा रहे हैं। मेरे नबी को अल्लाह ने 4 नूरजादियां अता फरमाई, 4 नूरजादियां। आपने पहली नूरजादी का नाम रखा था ज़ैनब, और मेरी जान ये सिर्फ नाम नहीं था, पैगाम भी था। ज़ैन और अब ये 2 चीजों का मजमुआ है। ज़ैन कहते ने मथे दा टिक्का, अब कहते ने अब्बा, अब्बे दे मथे दा टिक्का। कई समझ गए, कई समझ गए। बेटी का नाम ज़ैनब इसलिए रखा, बेटी दफन करने वाली चीज नहीं है, ये तो बाप के माथे का झूमर हुआ करती है ना। समझ आ रही है? ये नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। लेकिन यहां पर अगर जान की अमान पाऊं तो एक छोटी सी गुजारिश करूं, अगर ये कहीं हमारी बेटियां सुन रही हैं तो सुभान अल्लाह, वरना पैगाम आप पहुंचाइएगा। इन औरतों को भी चाहिए कि दीन की बागी ना बने। आजकल की ये जो मोमबत्ती आंटियां, ये जो लंडे की अंग्रेज के पीछे चलने वाली,
ٹھیک ہے؟ میرا جسم میری مرضی کا نعرہ لگانے والی بےہودہ بے حیا فاحشہ لعینہ ملعونہ عورتیں ان کو اپنا رول ماڈل مت بناؤ، ورنہ یاد رکھو آج ٹک ٹاکروں کی موت کتے کی موت ہو رہی معذرت کے ساتھ. بعض لوگ کہتے ہیں آپ سخت بول رہے ہیں. میں نے کہا پتہ نہیں کیوں تینوں اینا فکر ہو جاتا ہے. یہ وہ گندی روش رکھنے والی عورتیں ہوتی ہیں. آپ دیکھو اسلام آباد میں ثنا یوسف نامی لڑکی مر جاتی ہے، کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. کہتی ہے جی عورتوں کو حقوق نہیں مل رہے. میں نے کہا گوشت کتوں کے سامنے رکھتی ہو پھر کہتے ہیں کتا منہ نہ ڈالے. شرم کرنی چاہیے تم عورتوں کو. کون سی چیز ہے جو تم نے اپنی چھپا رکھی ہے؟ اپنے جسم کی تم نے نمائش کر دی. تمہیں شرم تو حیا نہیں آتی. اور تم سے جو نسل پیدا ہوگی وہ کبھی قرآن خان نہیں ہو سکتی، وہ سلمان خان جیسی ہو سکتی ہے. اور جن ماؤں کا کردار اچھا تھا ان کے بیٹے یا سلطان باہو ہوئے ہیں یا بابا بڑی کیسے ہوئے ہیں؟ توجہ ہے کہ کوئی نہیں یہاں پر رات کی؟ کراچی کے اندر حمیرہ اصغر نامی ایک عورت مر جاتی ہے ٹک ٹاکر. 4 یا 6 مہینے تک ایک فلیٹ میں مر گئی، گل گئی، سڑ گئی، کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. میں پوچھنا چاہتا ہوں اگر یہ اپنے باپ کے گھر پہ ہوتی، ہر غیرت والا بندہ میرے ساتھ بول سکتا ہے، اگر یہ اپنے باپ کے گھر پر ہوتی میں دیکھتا ہوں تو کیسے گل سڑ کے مر جاتی. تیرے سر چ درد ہوتی، تیرا ابا سارے تو پہلے تیرا علاج کردا. تو کھجڑ ہوئی ہے لاہور دی سی تے اوتھے کی لین گئی سی. سمجھ آئی ہے؟ یہ جتنی دیر تمہاری جوانی ہے اپنے حسن پہ مت ناچو. تم جیسی عورتوں کو بوڑھا ہونے کے بعد نہ بھائی رکھتا ہے نہ باپ رکھتا ہے، نہ ہوٹل پر بھانڈے مانجنے کے لیے کوئی ہوتا ہے. کیوں؟ تم نے رشتوں کو اپنے پاؤں تلے روندا ہے. میرے نبی نے آ کر یہی رشتے ہیں جو بحال کیے ہیں. شرم اور حیا کرنی چاہیے ایسی فاحشہ عورتوں کو. اور آج کی بہن بیٹی کو یہ جو موبائل تم نے دے دیا یہ کسی تلوار سے کم نہیں ہے. میری بات یاد رکھ لیجئے. ان تلواروں سے بچائیے اپنی بہن بیٹیوں کو. اور گرامی قدر حضرات ان عورتوں کو بتا دو لیڈی ڈیانا کو اپنا رول ماڈل مت بنائیں. اگر بنانا ہے تو مصطفیٰ کی لخت جگر سیدہ بطول زہرا کو بنائیں. ان کا سر رول ماڈل یہ ہے، لیکن ان عورتوں کو ہو کیا گیا ہے. دوستان گرامی مسئلہ سمجھنے کی کوشش کیجئے. یہ عورتیں جب شریعت کو اپنے قدموں کے تلے لتاڑتی ہیں، 2 نمبری کرتی ہیں، اور پھر ان کی موت ایسی پتہ چلتا ہے فلانے کھاڑے چ عورت دی لاش لبھی ہے، فلانے موگے چھڑی ہوئی سی، فلانے ٹیر تے مری پئی سی. آخر تجھے ہی کتے کی موت کیوں آتی ہے؟ مجھے بتا نا معذرت کے ساتھ، کیوں ایسی گندی موت تجھے آتی ہے؟ تم نے اپنے آپ کو کتوں کے سامنے پیش کیا ہے. سمجھ آئی نا؟ اور انہوں نے تیرے ساتھ جو کرنا تھا وہ کر کے تجھے مار ڈالا ہے. اگر تو رشتوں کے تقدس کو بحال رکھتی آج تیرا بیٹا بھی ہوتا، تیرا شوہر بھی ہوتا، تیرا باپ بھی ہوتا، تیرا بھائی بھی ہوتا. تجھے تو اتنا تحفظ اسلام نے دیا ہے کوئی مائی کلال دے سکتا ہی نہیں ہے. سمجھ آ رہی میری بات کی؟ ہو سکتا ہے میرا جملہ کسی کو سخت لگے پر ہوں میں کی کراں. جدو میری عمر وڈی ہو جائے گی آپ پہ آ جان گے نرم جملے. ہوں جن دے ہیں نہیں وہ تمہیں پچھونے پینے نے. لیکن اتنی بے حیا عورتوں کے لیے تمہارے دل میں نرمیاں ہیں، دین کے لیے غیرت نہیں جاگتی ہے کیا؟ ہماری غیرت جاگنی چاہیے یار. اگلی بات بھی سنیے گا. نبی پاک علیہ السلام جب آئے تو اس سے پہلے بیوی کو سب سے زیادہ ذلیل کیا جاتا تھا. میرے نبی نے فرمایا لوگوں میں حسن اخلاق کے اعتبار سے بھی تم سے بہتر ہوں اور اپنی بیویوں کے ساتھ حسن اخلاق کے اعتبار سے بھی تم سے بہتر ہوں. اور ایک اور روایت سنیے گا، ادھر دیکھو ہو سکتا ہے ہماری اصلاح ہو جائے. میرے کریم نے فرمایا سب سے بڑا بد اخلاق وہ بندہ ہے جو باہر لوگوں کے ساتھ بڑا ہنس ہنس کے باتیں کرتا ہے. حضرت علامہ پیر مفتی قاری علامہ نعت خان مرشد سبحان اللہ چودھری سیٹھ ملک رانا جٹ رائی گوندڑ چٹھا چیما پتہ نہیں کیا کیا بڑے حضرت صاحب کو بڑے ہنس موکھ نے گلاب دے پھول طرح ہستا ہے جدو گھر جاندہ سلطان رائی بن جاندہ ہے. فرمایا سب سے بڑا بد اخلاق وہ ہے جو باہر تو ہنس ہنس کے باتیں کرتا ہے اور اپنے گھر والی اور اپنے بچوں سے بد اخلاقی کرتا ہے. بیگماں نوں گالاں کڈن والے ہو جدو تیریاں تیاں دا بیاہ ہونا ادو تو دعاواں کراوندے نے ناصر جوید صاحب دعا کر چھڈو کوئی چنگا بندہ لب جائے. تے میں کہ جنہاں نے تینوں تھی دتی سی انہاں نے بھی چنگا سمجھ کے دتی. تو ساری ہاتھی کڈیاں نے گالاں اپنیاں واسطے لبنا ہے. حاجی جڑی میں ہوں تقریر شروع کر لی تسی مینوں موڑ کے سدنا تو کوئی نہیں یہ تو مینوں ہے پاک کیونکہ گلاں ہی اداں دیاں نے. لیکن میرا چن گل تو سننا اپنی بیٹیوں کے لیے چاہتا ہے کہ اچھے مل جائیں اور لوگوں نے تیاں نوں کیوں ساری ہاتھی گالاں کڈیاں نہیں.
اور کئی ایسے بے حیا لوگ ہوتے ہیں معذرت کے ساتھ جدوں شادی بیاہ خوشی غمی ہوے تو انہوں نے اپنی بیگم نوں گالاں ضرور کرنی ہوندی ذلیل ضرور کرنا ہوندا ہے اکھے اودا پتہ نہیں لگدا بھی میرا روب ہے ہاں ایداں روب نہیں سارے پنڈ نوں پتہ لگدا ہے سارے خاندان نوں پتہ لگدا بھی حضرت صاحب ڈنگر نے انہاں نوں تمیز ہی کوئی نہیں بھی گھر رہی دا کیدا ہے ٹینشن ہی لے گئے ہو باجی اچھا گل ٹھیک ہے میں کہا بھاویں پڑے گئے ہو تے جے حرکتاں ہیں نا تے دور کرو نا کاکا واہ بھائی واہ گرامی قدر حضرات اس لیے نا یہ ہمارا انداز ہے جو کئیوں کو اچھا نہیں لگتا وہی سمر صاحب تے رگڑ کے رکھ چھڑ دینے میں کی کراں پتر زنگال جیڑا ہوندا ہے نا وہ ٹیشو پیپر نہ نہیں لہدا ریگ مار رگڑنا پیندا ہے تے تھوڑا جا مینوں رگڑن دتا کرو میں دیکھیں حضرت میری تار چھیڑ رہے ہیں چلو ان کے ذوق کے لیے ہاشمی صاحب کے ذوق کے لیے میں ایک بات سنا دیتا ہوں یاد رکھیں اگر بندہ اپنی بیوی سے حسن سلوک کرے لکھ لیں میں اس پوری بات کا نچوڑ عرض کر رہا ہوں یقین کرو تن من دن مال ہر شے قربان کر کے تیرے تو وار کے رکھ چھڑے دے حضرت اماں آپ کو پتہ ہے اس کائنات میں سب سے پہلی وحی کی گواہ کون ہے ایک عورت ہے میں کداں دساں تانوں وہ چوک پہلی وحی کی گواہ عورت ہے اور جس نے سب سے پہلے نبی کو حوصلہ دیا وہ ایک عورت ہے جس نے سب سے پہلے مال نبی پہ لٹایا عورت ہے اور جس نے کہا یا رسول اللہ آپ ہم درد ہیں آپ رحم دل ہیں آپ سب سے اچھے ہیں آپ حوصلے رکھے وہ عورت ہے وہ نبی کی بیوی ہے حضرت خدیجہ ہے حضرت بطول پاک کی ماں ہے اور حسین کی نانی ہے سمجھ آ رہی ہے میری بات کی کہ کوئی نہیں آ رہی اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنی اس بیوی کو یاد کر کے کبھی کبھار آپ دیدہ ہو جایا کرتے تھے اور حضرت اماں عائشہ پاک سنو گے آپ تشریف فرما تھے میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے فرمایا عائشہ جی آقا توجہ ہے سارے بھراواں دی کہاں ہو حضور صحن میں کیا کری پانی پی رہی ہوں فرمایا جتنا پیا ہے بس کرو باقی میں محمد پیوں گا صلی اللہ علیہ وسلم حضرت اماں عائشہ پاک نے حکم اقدس پایا کٹورا پاک حضور کی خدمت میں پیش کیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے جب وہ کٹورا شریف لیا نا پانی پینے لگے تو حضرت اماں عائشہ نے فرمایا حضور یہاں تو بیویوں کا جھوٹا پیتا ہی کوئی نہیں جملہ سنیا جے پنڈالے ہو اتنی بڑی تعداد اگر میری گنتی غلط نہیں کہ 600-700 بندہ ہونا کم از کم اگر میری گنتی ٹھیک ہے تا ایک اندازہ جملہ سنیے گا میرے نبی نے فرمایا عائشہ یہی گندی رسمیں توڑنے تو میں محمد آیا ہوں نبی پاک نے جھوٹا پانی پی لیا اور دل جوئی کیسے فرمائی ادھر ویکھیا جو پائیا ادھر ویکھیا جے اب گالاں کڈن والے ہو اگر کوئی ہے تو توجہ کرے نہیں تو توجہ کرو نبی پاک نے کٹورا پکڑ کے کہا عائشہ منہ کہاں سے لگایا تھا کتنے بیٹھے ہو این جی دل جوئی کر میں ویکھنا تیری گھر کداں نہیں عزت ہوندی میں گھر جانا میری عزت نہیں ہوندی میرے کپڑے نہیں استری ہوندے مینوں پوچھدا کوئی نہیں تو ہی نہیں پوچھدا کاکا اصل تیرا بھی تے کام گھر دے اندر جدوں تو عزت دینی نہیں تے تینوں لبڑی کتھوں ہے شکر کرو تے نہ گزارا پئی کر دیے اور میں یہاں ایک بات اور بھی کہہ دوں ادھر دیکھو ایس مجمع وچ کئی بندے بیٹھے جے مسیر تے قرآن رکھا لا تے کئیاں نوں میں کڈ لینا جے لیکن کرنا نہیں لیکن میں بتا ہی رہا ہوں جڑے آج بھی اپنی بیگم دا جھوٹا پانی نہیں پیندے اگر انہاں دی بیگم ایک لقمہ توڑوے تو باقی روٹی نو سائیڈ تے کر دینے نہیں کھاندے تیرا ہاتھ لگ گیا ہے او اگر سالن تھوڑا جا چھڑ دے تو برکی تیرا جھوٹا ہے کچھ ہمیں سوچنا چاہیے کچھ ہمیں سوچنا چاہیے کیا یہ گھر کا فرد نہیں ہے وہ جاہلوں والی رسمیں نبی پاک جب آئے تو اللہ نے احسان فرمایا ماں باپ پر بیٹیوں پر بیویوں پر حضور نے آ کے ان کو مقام اور رتبہ دیا لیکن لوگوں کو چاہیے عمل بھی تو کرے نا اور آخری بات سنیے پھر آپ کو چھٹی دے رہا ہوں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب آئے اس سے پہلے آپ دیکھیں امتوں کا حال کیا تھا جو گناہ کرتے نا توجہ میری طرف بھائی میرے نبی کے آنے سے پہلے جتنی امتیں تھی اگر گناہ کرتی ہیں چہرے بگڑ جاتے ہیں اللہ فرماتا وَجَعَلَ مِنْهُمُ الْقِرَدَةَ وَالْخَنَازِيرَ ہم نے کئیوں کو بندر بنا دیا کئیوں کو خنزیر بنا دیا استغفر اللہ ثم استغفر اللہ کونوں قِرَدَةً خَاسِئِينَ فرمایا بن جاؤ باندر تے رول دے رہو ساری حیاتی اللہ نے اتنا جلال فرمایا ان کے گناہوں کی وجہ سے فَخَسَفْنَا بِهِ وَبِدَارِهِ الْأَرْضِ
دھنسا کے رکھ دیا زمینوں میں. جی میں تو شور کوٹ شہر مائی باپ دے دربار دے لاگے دیکھ لو برباد ہویا پیا جائے. ایسے ہی ہے نا, اللہ نے برباد کر دیا ان لوگوں کو. لیکن جب حضور آئے, میلاد کمیٹی والے سارے لوگ توجہ کریں, اس مسجد والے اور آنے والے ہر بندہ توجہ کرے. جب میرے حبیب آئے نا تو آتے کہا یا اللہ میری امت میرے حوالے, میری امت میرے حوالے. تجھے تنہائی میں بات یاد آئے گی, تیری آنکھوں سے آنسو آئے گے, یاد رکھنا میری امت میرے حوالے. کیوں؟ فرمایا اب ان کو زمین میں نہ دھنسانا, اب ان کو برباد نہ کرنا میرے اللہ. اے میرے پاک اللہ ان کے چہرے نہ بگاڑنا, ان کو باندر و سور اور خنزیر نہ بنانا. کیوں؟ فرمایا اب انہیں نہیں دیکھنا, اب مجھے دیکھنا ہے. حالانکہ گناہ وہی ہے بلکہ ان سے بدتر ہے, لیکن چہرے سلامت ہیں, گھر سلامت ہے, گناہوں پہ پردے ہیں. وجہ کیا ہے؟ وجہ سرکار ہے. وجہ کیا ہے؟ وجہ میری سرکار ہے. اور یہ ہے سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم جن کے صدقے میں آج ہم بچے ہوئے ہیں. یہ ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا احسان. آپ جلوہ گر ہوئے, آپ نے زمانے کو عزت عطا فرمائی. آپ جو لوگ کہتے ہیں میلاد کون کرے, سادہ جواب دے دوں. میں نے کہا نبی کے آنے سے جس کے باپ کو عزت ملی وہ میلاد کرے, جس کی ماں کو عزت ملی وہ میلاد کرے, جس کی بیٹی کو عزت ملی وہ میلاد کرے, جس کی بیوی کو عزت ملی وہ میلاد کرے, اور جس کے گناہوں پہ پردہ پڑ گیا حضور کے صدقے وہ میلاد کرے, اور جس کا چہرہ سلامت ہے وہ میلاد کرے, اور جو ذلیل ہو گیا وہ نہ کرے. ہم سنی کہتے ہیں ہمیں عزت ملی ہے اور ہم مصطفیٰ کا میلاد بھی مناتے رہیں گے. مناؤ گے حضور کا میلاد؟ ابھی محفل جاری ہو ساری ہے. ایک منٹ آج نا ایک نواں کا او پتر ہوئے ادھر بیٹھے بھائی, ایک منٹ ایتھوں میں این جانا ہے تے کوئی بندہ اپنی جگہ تے نہ کھلوے, سواد نہ آ جائے آج سنیاں دا بھی گل ماندے نے. حضرت پیر صاحب علماء السلام علیکم, اور آپ جتنے آپ سے بھی السلام. اب سے گزارش ہے کہ اپنی اپنی نشستوں پہ تشریف رکھیں. کوئی احباب اٹھے نہیں, قبلہ مفتی صاحب کا یہ حکم ہے تو آپ سبھی احباب ان کا حکم مانتے ہوئے اپنی اپنی جگہوں پہ تشریف رکھیں. چند اشعار کی حاضری ہے. میں ملتمس ہوں پروفیسر ڈاکٹر محمد نسیم حسن چاند صاحب. سب سے اولا ہمارا نبی, سب سے بالا ہمارا نبی, اپنے
تمامی احباب اپنی اپنی جگہوں پر تشریف رکھیں. میں ملتمس ہوں جی جتنے بھی احباب تشریف یا ذی الجلال والاکرام. یہ جتنے بھی کلمات طیبات میں نے تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا، یہ سارے اسماء الحسنہ اور اسماء اعظم میں شمار ہوتے ہیں. جب بھی کوئی شخص یہ پڑھ لیتا ہے ان کی دعائیں اللہ کی بارگاہ میں مستجاب ہوتی ہیں. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد طب القلوب و دوائها و عافیت الابدان و شفائها و ہم اس محفل کو سجا کر کے جو محبوب کریم علیہ السلام کی شانوں کو سن رہے تھے، اور جو تو نے ہم پر انعامات فرمائے ان کی تذکرہ محبت کو سن رہے تھے. اور یا اللہ پاک جو تیری نبی کے دشمن ہیں، ہم ان کے خلاف گفتگو کو اور ان کی مذمت میں گفتگو سن رہے تھے. یا اللہ پاک سارے امر صالحات کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما. اس محفل پاک کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرما. جنہوں نے یہ سارا اہتمام کیا، انتظامی انتظام کیا، جو احباب اس میں تشریف لائے، دامے دل میں قدمے سکھنے، یا اللہ پاک سب کی حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما. ہم سب کے کبیرہ صغیرہ گناہوں کو معاف فرما دے. اس مسجد کو آباد فرما، اس مسجد کو آباد کرنے والوں کو آباد فرما، اس پورے گاؤں کو آباد فرما. یا اللہ ہمارے میراث میں جو ہمیں چیز ملی ہے، وراثت میں جو چیز ملی ہے، وہ تیری محبت اور تیرے حبیب کریم علیہ السلام کی عطا کے بالمحبت نصیب ہوئی ہے. یا اللہ پاک اس ہماری میراث کو قائم و دائم فرما اور ہماری اگلی نسلوں تک اسے محفوظ فرما کر منتقل فرما. رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد نبیا ورسولا علیہ الصلوۃ والسلام. ہمارے نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا یہ کلمہ جو بندہ دن میں 3 مرتبہ پڑھتا ہے، اللہ تعالیٰ اسے صاحب ایمان اپنی بارگاہ میں طرف فرماتا ہے. کلمات دوبارہ سنیے. رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد نبیا ورسولا علیہ الصلوۃ والسلام. اللهم رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین. ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. یا اللہ پاک بانیانی محفل کو اپنے فضل و کرم سے پھر بنا نواز دے، اور یا اللہ سب کے دلوں میں حب رسول پیدا فرما، اور یا اللہ اپنے نبی کی اطاعت کا جذبہ پیدا کر. ہمارے گھروں کو امن، ایمان اور سلامت کے ساتھ رکھ. اس پورے گاؤں پر، اس پوری آبادی پر یا اللہ اپنا فضل فرما. یا اللہ ہمیں ذلت و رسوائی کے عذابوں سے محفوظ فرما، اور جو دشمن روز نئے سے ہتھ کنڈے نکالتا ہے، یا اللہ پاک ہمیں ان کا مقابلہ کرنے کی بھی توفیق عطا فرما. یا اللہ پاک جو کچھ تو اسے مانگا وہ اپنے فضل سے عطا فرما، اور جو نہیں مانگ سکے ہمارے لیے بہتر تھا وہ اپنے فضل و کرم سے عطا فرما. یا اللہ جتنے آئے ہیں سب کی خیر، جتنے یہاں پر موجود ہیں ان کی خیر، جو واپس جائیں گھروں کو خیریت کے ساتھ، یا اللہ ان کی خیر. یا اللہ اول خیر، آخر خیر، ظاہر خیر، باطن خیر. صلی اللہ تعالی علی رسول خیر خلقہ. اور یا اللہ پاک میں آخر میں یہ بھی دعا کرتا ہوں، ہمارے ماں باپ نے جو ہمیں محبت رسول کا درس دیا، اور یا اللہ جو تیرا عرفان عطا کیا، یا اللہ پاک ہمیں جو وراثت سنبھالنے کی توفیق عطا کر، اور آگے اپنی اولادوں میں بانٹنے کی، تقسیم کرنے کی، اور ان کو درس دینے کی توفیق عطا فرما. صلی اللہ تعالی علی رسول خیر محمد وعلی آلہ